الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ان آیات میں اللہ رب العزت محرمات جو محرم عورتیں ہیں جن سے نکاح حرام ہے ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں. تو فرمایا حرمت علیکم، حرام کر دی گئی ہیں تم پر، امہاتکم تمہاری مائیں، وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں وہ بھی تم پر حرام کر دی گئی ہیں، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، امہات کی امن کی جمع ہے اور بنات بنت ان کی جمع ہے اور اخوات اخت ان کی جمع ہے. واخواتکم اور تمہاری بہنیں تم پر حرام کر دی گئی ہیں. وعماتکم، عمات یہ امت ان کی جمع ہے، عمہ کہتے ہیں پھوپھی کو، اور تمہاری پھوپھیاں تم پر حرام کر دی گئی ہیں. وخالاتکم اور تمہاری خالائیں تم پر حرام کر دی گئی ہیں. وبنات الاخی اور بھائی کی بیٹیاں، مراد بھتیجیاں، بھتیجی سے نکاح جائز نہیں ہے. تو فرمایا تمہاری بھتیجیاں بھی تم پر حرام کر دی گئی ہیں. وبنات الاخت اور بہن کی بیٹیاں، مراد بھانجیاں، اور تمہاری بھانجیاں، اس کا بھی پیچھے تعلق ہے. حرمت علیکم بنات الاخت، اس طرح سے جیسے حرمت علیکم امہاتکم وحرمت علیکم بناتکم وحرمت علیکم اخواتکم وحرمت علیکم عماتکم، یہ تمام چیزوں کا پیچھے عطف ڈال رہا ہے. وہ بنات الاخت اور بہن کی بیٹیاں، مراد بھانجیاں، بھانجیاں بھی تم پر حرام کر دی گئی ہیں. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي اور تمہاری وہ مائیں، اللَّاتِی سے مراد وہ، تمہاری وہ مائیں، ارضعنکم جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، یعنی تمہاری رضاعت کی مائیں، ارضعنکم جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، وہ بھی تم پر حرام کر دی گئی ہیں. وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ اور رضاعت کی وجہ سے جو تمہاری بہنیں بن گئی، وَأَخَوَاتُكُم اور تمہاری بہنیں من الرضاعہ رضاعت سے، جو رضاعت سے تمہاری بہنیں بن گئی وہ بھی تم پر حرام کر دی گئی ہیں. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری عورتوں کی مائیں، مراد تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری بیویوں کی مائیں، مراد تمہاری ساس تم پر حرام کر دی گئی ہیں. وَرَبَائِبُكُمْ اور تمہاری ربیبہ بیٹیاں، اللاتی وہ ربیبہ بیٹیاں، فی حجورکم جو تمہاری گود میں ہیں، من نسائکم اللاتی تمہاری ان بیویوں سے، اللاتی دخلتم بہن جن سے تم دخول کر چکے، جس سے تم ہم بستر ہو چکے ہو. یہاں سے مراد عورت کی پہلے خاوند سے جو بیٹی تھی. ایک انسان مرد کسی عورت سے نکاح کرتا ہے اور وہ عورت طلاق یافتہ تھی یا بیوہ تھی، اور اس عورت کی پہلے خاوند سے بیٹی وہ اس آدمی کی ربیبہ بیٹی بن جائے گی. جیسے نبی علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تو ان کے بیٹے عمر بن سلمہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیبہ بیٹے بن گئے. اس طرح اور بھی آپ کے کئی دوسری بیویوں کے جو پہلے خامدوں کی اولادیں تھیں وہ آپ کے، اسے کہتے ہیں گود بٹھایا بیٹا یا گود بٹھائی بیٹی، عربی میں سے کہتے ہیں ربیبہ. ربیبہ تربیت سے ہے، ربا یربو سے، ان تربیت، ان جن کی تربیت اب تمہارے ذمہ ہو چکی ہے. خونی رشتہ نہیں ہے لیکن کیا ہے، اس کی ماں سے نکاح ہو گیا ہے تو جب اس کی ماں کی جیسی ذمہ داری آپ پر ہے تو اس کی جو اولاد ہوگی اس کی بھی دیکھ بھال کی ذمہ داری آپ پر ہوگی. تو فرمایا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِی اور تمہاری وہ ربیبہ بیٹیاں، اللاتی یہ ترجمہ ہے وہ کا، وَرَبَائِبُكُمْ تمہاری ربیبہ، اللاتی وہ، یعنی وہ تمہاری ربیبہ بیٹیاں، فی حجورکم جو تمہاری گود میں. حجور یہ حجر ان کی جمع ہے اور
حجر کہتے ہیں گود کو، اگر حجر ہو تو پتھر کو کہتے ہیں، ہاک پر زبر پڑ جائے، حجر ہو تو گود کہتے ہیں، اور حجر رکاوٹ کو بھی کہتے ہیں، اوٹ پردے کو بھی کہتے ہیں۔ فی حجورکم جو تمہاری گود میں ہیں، من نسائکم اللاتی تمہاری ان بیویوں سے، اللاتی وہ بیویاں، دخل تم بہنہ جن سے تم دخول کر چکے، مراد ہم بستر ہو چکے ہو۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی بندہ کسی عورت سے نکاح کرے اور صرف ابھی نکاح کیا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، اور اس نے اس عورت کو طلاق دے دی، تو ایسا مرد اس عورت کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے۔ کیوں کر سکتا ہے؟ کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے شرط یہ بیان کی ہے کہ تمہاری وہ ربیبہ بیٹیاں جو تمہاری ایسی بیویوں سے ہے جن سے تم ہم بستر ہو چکے ہو، تو ہم بستر ہونا یہ حرمت کو ثابت کرے گا۔ اگر انسان کسی عورت سے نکاح کرتا ہے، اس عورت کی پہلے خاوند سے بیٹی بھی تھی، اب جب اس نے نکاح کیا بھی رخصتی نہیں ہوئی، تو اس کو بیٹی پسند آ گئی، اس نے کہا بھائی میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہاری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اس سے صرف نکاح ہوا تھا، اس سے ہم بستر نہیں ہوا تھا۔ تو یہاں شرط یہ بیان کی، تو ربائبکم اللہ تمہاری وہ ربیبہ بیٹیاں، فی حجورکم جو تمہاری گود میں ہیں، من نسائکم تمہاری ایسی بیویوں سے، دخل تم بہن جن سے تم ہم بستر ہو چکے ہو۔ اب آگے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، فَإِن لَمْ پس اگر نہیں، تکونو ہو تم، دخل تم دخول کیا تم نے، بہن ان عورتوں سے، یعنی اگر تم نے ان عورتوں سے ہم بستر نہیں ہوئے، تو فلا جناح علیکم پھر تم پر کوئی گناہ نہیں، مراد کیا ہے؟ پھر تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم ان کی بیٹیوں سے شادی کر لو۔ تو اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ اس صورت میں نزول نیچے کو اترنا جائز ہے، اوپر کو جانا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ کسی عورت سے نکاح کرے، تو نکاح کیا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، تو ایسی صورت میں اس عورت کو طلاق دے کر اس کی بیٹی سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اوپر سے نیچے آنا، یعنی عورت سے نکاح کیا، اس سے رخصتی نہیں ہوئی، اسے طلاق دے کر اس کی بیٹی سے نکاح کرنا جائز ہے، لیکن اس کے برعکس اوپر کو جانا یہ جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی عورت سے نکاح کیا، صرف نکاح کرنے سے ہی اس عورت کی ماں آپ پر پکی پکی حرام ہو جائے گی، چاہے وہ عورت سے آپ ہم بستر ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں، چاہے آپ اس عورت سے ہم بستر ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں، لیکن وہ اس عورت کی ماں یعنی ساس تم پر، کیونکہ پیچھے آپ نے پڑھا تھا وہ امہات نسائکم تمہاری بیویوں کی مائیں تم پر حرام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم بستر ہونے کی شرط نہیں لگائی۔ تو جس عورت سے آپ نے نکاح کیا، صرف نکاح کرنے سے ہی اس کی ماں آپ کی ساس بن جائے گی، تو اس لیے نیچے سے اوپر جانا یہ جائز نہیں، یعنی عورت سے نکاح کیا، اس کی ماں آپ پر حرام ہو جائے گی، چاہے اس عورت سے آپ ہم بستر ہوں یا نہ ہوں، صرف نکاح کرنے سے ہی۔ لیکن نیچے کو اترنا ایک شکل میں جائز ہے، اگر آپ نے عورت سے نکاح کیا، اس کی بیٹی اگر تو آپ اس عورت سے ہم بستر ہو چکے ہیں، تو اس کی بیٹی آپ پر حرام ہو جائے گی پکی پکی، اور اگر آپ نے اس عورت سے بھی ہم بستری نہیں ہوئی، اس کے ساتھ رخصتی نہیں ہوئی، تو پھر اس کی بیٹی آپ اپنے نکاح میں لا سکتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُونُوا بس اگر نہیں ہو تم، دخل تم کہ تم نے دخول کیا، ہم بستر ہوئے بہن ان عورتوں کے ساتھ، تو فلا جناح علیکم پھر تم پر کوئی گناہ نہیں، مراد پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں۔ آگے فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں، یعنی تمہاری بہو جو ہے وہ سسر پر حرام ہو جاتی ہے۔ وَحَلَائِلُ اب جیسے ستیلی ماں حرام ہے بیٹے کے لیے، اسی طرح بیٹے کی بیوی باپ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ وَحَلَائِلُ اور تمہارے حلائل، یہ حلیلت ان کی جمع ہے، اور حلیلہ کہتے ہیں عربی زبان میں بیوی کو۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے انتظان سب سے کبیرہ گناہ کیا ہے؟ شرک ہے اور جادو ہے، اور تیسرا ہے
انتظانیہ بحلیلۃ جارکا، اپنے پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرنا، یہ بھی بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ تو حلیلہ کہتے ہیں بیوی کو۔ تو فرمایا وحلائل ابنائکم، تمہارے بیٹوں کی بیویاں تم پر حرام ہے۔ کون سے بیٹے؟ الذین، وہ بیٹے، من اصلابکم، جو تمہارے پشت سے ہیں۔ من اصلاب، اصلاب صلب کی جمع صلب کہتے ہیں پشت کو۔ تو جو تمہاری پشت سے تمہارے بیٹے پیدا ہوئے، مراد سگے حقیقی بیٹے، یہ نہیں کہ بڑے بھائی کا بیٹا تو بھتیجا تو وہی بیٹا ہی ہوتا ہے، یا بہن کا بیٹا تو وہی بھتیجا ہی وہی بیٹا ہی ہوتا ہے، تو یہ نہیں، سگے بیٹے کی بیوی جو ہے وہ حرام۔ اس لیے سگے بیٹے کی بیوی یعنی بہو اپنے سسر سے پردہ نہیں کرے گی۔ لیکن اگر خامد کے چچا کی اولاد ہے، یہ خامد کا چچا ہے، خامد کا ماموں ہے، تو اس سے عورت پردہ کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کا بھتیجا لگتا ہے۔ تو بھتیجا یہ حرام ہوتے ہیں، لیکن بھتیجے کی بیوی وغیرہ یا خامد وغیرہ وہ حرام ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ تھوڑا سا گنجلک سے مسئلے ہیں، ذرا بیدار ہو کے اور ہوشیار ہو کے آپ کو ذرا سننے پڑیں گے۔ تو فرمایا وحلائل ابنائکم، تمہارے بیٹوں کی بیویاں، الذین، وہ بیٹے، من اصلابکم، جو تمہاری پشتوں سے ہیں، جو تمہارے حقیقی بیٹے ہیں مراد، وہ ان کی بیویاں تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ آگے ہمیں وَأَن تَجْمَعُوا، اور یہ کہ تم جمع کرو، بین الاختین، دو بہنوں کو آپس میں، یہ بھی تم پر حرام کر دیا۔ تو اسلام میں، اسلام سے پہلے جاہلیت میں دو بہنیں ایک ہی آدمی کے نکاح میں اکٹھی ہوتی تھیں۔ جیسے یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، 2 لونڈیاں تھیں ان کی، اور 2 ان کی بیویاں تھیں، اور دونوں بیویاں آپس میں بہنیں تھیں۔ تو اسلام سے پہلے سابقہ دیان میں یا سابقہ جاہلیت میں 2 بہنیں ایک آدمی کے نکاح میں اکٹھی ہو جاتی تھیں، لیکن اسلام نے اس چیز کو آ کر منع فرما دیا اور حرام کر دیا۔ 2 بہنیں بیک وقت، ایک ہی وقت میں ایک آدمی کے نکاح میں اکٹھی نہیں ہو سکتی، لیکن یک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسری، یہ جائز ہے۔ جیسے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ سے۔ تو حضرت رقیہ بدر سے جب نبی علیہ وسلم واپس آئے تو پتہ چلا آپ اس وقت حضرت عثمان اپنی بیوی حضرت رقیہ کو تدفین سے فارغ ہوئے تھے، دفنا کے فارغ ہو کے واپس آ رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر کچھ دنوں کے بعد اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عثمان کو دے دیا۔ تو یک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسری، ایک آدمی کے نکاح میں 2 بہنیں جا سکتی ہیں، لیکن بیک وقت ایک بہن سے نکاح ہے اور جو سالی ہے اس سے بھی خفیہ نکاح کر لے یا اعلانیہ نکاح کر لے، تو یہ دونوں صورتوں میں حرام ہے، اور ایسا کام لعنت والا ہے اور کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔ ایسے لوگوں نے اللہ کی حدود کو پامال کیا ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا، یہ کہ تم جمع کرو، بین الاختین، 2 بہنوں کو۔ تو اسی لیے سالی کو حکم دیا گیا کہ اپنے بہنوئی سے پردہ کریں۔ جو اس وقت بہت سے گناہ جو جنم لیتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجوہات یہ ہیں کہ سالیاں اپنے بہنوئی سے پردہ نہیں کرتی، تو بہنوئی پھر اپنی بیوی کو چھوڑ کر اپنی سالیوں سے غلط مراسم و غلط تعلقات قائم کرتا ہے، اور بس اگر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اس کو طلاق دے کر اس سے نکاح کر لیتا ہے، تو یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔ شریعت کو ماننے میں بڑی ہی خیر ہے، اور شریعت کو چھوڑنے میں نہ انسان کا دین محفوظ ہے، نہ انسان کی عزت محفوظ ہے۔ تو فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا، یہ کہ تم جمع کرو، بین الاختین، 2 بہنوں کو، یہ بھی تم پر حرام ہے، الا، مگر، ماں، جو قد سلف، پیچھے گزر چکا، جو پیچھے گزر چکا تھا اس پر اللہ تمہیں معاف کرتے ہیں، تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک بندے کے نکاح میں 2 عورتیں آپس میں بہنیں تھیں جو اس کے نکاح میں ہیں، اور اس بندے کو مسئلے کا نہیں پتہ تھا، تو جب آپ کو پتہ علم ہو تو اس تک بات پہنچائیں، اور وہ ان دونوں میں سے ایک کو رکھے گا، دوسری کو فارغ کر دے گا۔ تو وہ ان تجمعوا، یہ کہ تم جمع کرو، بین الاختین، 2 بہنوں کے آپس میں، یہ بھی تم پر حرام کر دیا گیا ہے، الا ما قد سلف، مگر جو پیچھے گزر چکا۔ اور جو پیچھے گزر چکا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ ان اللہ کان غفور الرحیم، جو پیچھے گزر چکا جس کا تمہیں علم نہیں تھا، اس کے بارے میں بے شک اللہ تعالیٰ ہے
بخشنے والا رحم کرنے والا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ اور آخری چیز جو حرام کر دی گئی ہے وہ ہے والمحصنات من النساء، اور شادی شدہ عورتیں، من النساء عورتوں میں سے جو شادی شدہ ہیں وہ بھی تم پر حرام کر دی۔ مثال کے طور پر ایک وقت اگر ایک عورت سے کسی آدمی نے نکاح کر لیا تو وہ عورت اب دوسرے لوگوں کے لیے حرام ہو چکی ہے۔ جب تک وہ کسی آدمی کے نکاح میں رہے گی کسی اور کا اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ جب اس سے نکاح کرنا جائز نہیں تو اس سے غلط مراسم تعلقات قائم کرنا یہ تو بالولا ناجائز۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عورت، ایک مرد 2 عورتوں سے 3 عورتوں سے 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن ایک عورت 2 مردوں سے 3 مردوں سے 4 مردوں سے ایک وقت میں نکاح نہیں کر سکتی۔ اور اس کی دلیل یہ قرآن کریم کی 5ویں پارے کی ابتدائی آیات کا ابتدائی حصہ ہے، والمحصنات، اور شادی شدہ عورتیں، من النساء عورتوں میں سے، یہ بھی تم پر حرام کر دی گئی ہیں، الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ لونڈیاں جن کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہیں۔ تم لونڈیاں جو ہیں وہ اپنے بغیر نکاح کے بھی ان کو اپنے نکاح میں اپنے پاس رکھ سکتے ہو، لیکن جو پیچھے والی عورتیں وہ تم پر سب حرام کر دی گئی ہیں۔ تو ان کو ہم دوبارہ تفصیل سے پڑھتے ہیں، تفصیل سے ان پر بات ہوتی ہے۔ تو پہلی بات یاد رکھیں کہ ان کو محرمات رشتے کہتے ہیں، جو محرم رشتے ہیں، جو حرام رشتے ہیں ایک مرد پر، جو عورتیں اللہ نے حرام کر دی ہیں۔ تو اس محرمات جو عورتیں، ان میں 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ عورتیں ہیں جو دائمی اور پکی پکی حرام ہوتی ہیں، اور دوسری قسم وہ عورتیں ہیں جو وقتی طور پر حرام ہوتی ہیں۔ جتنی بھی محرمات یہاں بیان کی گئی ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ عورتیں جو دائمی اور ہمیشہ کے طور پر بندے پر حرام ہو جاتی ہیں، اور دوسری قسم وہ عورتیں جو وقتی طور پر حرام ہوتی ہیں لیکن اگر وہ صورتحال نہ پائی جائے تو پھر وہ حلال ہوتی ہے۔ جیسے ایک بہن نکاح میں تو دوسری حرام ہے، لیکن اگر وہ پہلی بہن فوت ہو جائے یا اس کو طلاق ہو جائے پھر دوسری حلال ہو جائے گی۔ اسی طرح خالہ اور بھانجی، پھوپھی اور بھتیجی ایک ہی بندے کے نکاح میں نہیں اکٹھی ہو سکتی، لیکن اگر ایک کو طلاق دے دی جائے پھر دوسری سے نکاح جائز ہے، تو اسے کہتے ہیں وقتی طور پر جو حرام ہوتی ہے۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھیں، 14 ایسی محرمات ہیں جو دائمی طور پر حرام ہیں۔ ان 14 میں سے پہلی 7 وہ ہیں جو خونی رشتے کی بنا پر حرام ہوتی ہیں، اور دوسری 7 وہ ہیں جو رضائی رشتے کی بنا پر حرام ہوتی ہیں۔ یعنی جو عورتیں دائمی طور پر پکی پکی حرام ہوتی ہیں وہ کل 14 عورتیں ہیں۔ ان میں سے 7 عورتیں ایسی ہیں جو خون کی بنا پر، خونی رشتے کی بنا پر حرام ہو جاتی ہیں، اور باقی 7 وہ ہیں جو رضائی رشتے کی بنا پر، دودھ پینے پلانے کی بنا پر حرام ہو جاتی ہیں۔ پہلی 7 وہ عورتیں جو خونی رشتے کی بنا پر حرام ہوتی ہیں وہ اوپر 7 ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی ہے امہات، مائیں، سگی ماں جس نے جنم دیا ہے وہ حرام ہے۔ وبناتکم، سگی بیٹی وہ بھی حرام ہے۔ 2 اخواتکم، بہنیں، سگی بہنیں وہ بھی حرام ہے۔ 3 اماتکم، پھوپھیاں، سگی پھوپھی جو ہے، ایک ہے کہ دادے کے بھائی کی اولاد اور وہ آپ کی پھوپھی ہے، وہ سگی پھوپھی نہیں ہے، وہ آپ پر حرام بھی نہیں ہے۔ مثلا آپ کے باپ کے کزن کی بیٹی، تو یہ آپ کے باپ کی جو کزنیں ہیں، ٹھیک ہے، چچاؤں کی، ماموں کی، خالاؤں کی، پھوپھیوں کی بیٹیاں، وہ آپ کے لیے حلال، ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ تو یہاں کیا ہے ذکر کیا، وہ خواتکم، تمہاری بہنیں، سگی بہنیں وہ تم پر 3، اماتکم، پھوپھیاں 4، خالاتکم، خالائیں 5، وبنات الاخ، بتیجیاں 6، وبنات الاخت، اور بھانجیاں 7۔ یہ 7 رشتے وہ ہیں جو خونی رشتے ہیں، اور یہ خونی رشتے کی بنا پر خون کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں۔
اور انہی سے ساتھ ملتی جلتی سات وہ عورتیں ہیں جو دودھ کے رشتے کی بنا پر حرام ہو جاتی، جو دودھ کے رشتے کی بنا پر حرام ہو جاتی ہیں۔ دودھ کے رشتے میں کیا گیا؟ رضائی ماں، اسی طرح رضائی بیٹی، اسی طرح رضائی بہن، رضائی پھوپھی، رضائی خالہ، رضائی بھتیجی، رضائی بھانجی، یہ ساتوں کی ساتیں جو رضاعت کے رشتے سے حرام ہو جاتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام ہے کہ تحرم من الرضاعت، تحرم من الرضاعت ما تحرم من النسب، رضاعت کی بنا پر بھی وہی رشتے حرام ہوتے ہیں جو رضاعت کی بنا پر حرام ہوتے ہیں۔ تو یہ بخاری مسلم کے جو الفاظ ہیں اس میں یہ الفاظ ہیں، یحرم من الرضاعت ما یحرم من النسب، رضاعت کی بنا پر ماں وہی رشتے حرام ہوتے ہیں، یحرم من النسب، جو نسبت کی بنا پر نسب سے مراد خونی رشتہ، نسبت یعنی نسبت کس کی طرف انسان ہوتی ہے؟ جو اس کا باپ ہو، جو اس کا دادا ہو، تو جو خونی رشتے سے کہا جاتا ہے، نسبت سے مراد خونی رشتے ہیں، تو جو خونی رشتے سے حرمت ثابت ہوتی ہے وہی رضائی رشتے سے حرمت ثابت ہو جائے گی۔ یہ صحیح بخاری میں 2644 نمبر کا 2644 پر یہ حدیث موجود ہے، جبکہ صحیح مسلم میں 3564 3564 پر یہ حدیث موجود ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے اس فرمان سے وضاحت ہوگی، اور کل 7 رشتے یہ ہو گئے جو رضاعت کی بنا پر اور خونی رشتے کی بنا پر حرام ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلی قسم ہوگی جو محرمات ابدیہ جن کو کہتے ہیں، دائمی اور ابدی طور پر جو رشتے حرام ہیں، یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، چاہے جیسے مرضی حالات ہوں، یہ کسی بھی صورت میں حلال نہیں ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، عقبہ بن ولید ان کا نام تھا، مکہ سے چلے مدینہ میں آپ ریل ہجرت کر چکے تھے، آپ مدینہ میں رہائش پذیر تھے، مکہ سے چلے مدینہ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے جس عورت سے نکاح کیا تھا، مجھے اللہ نے اس عورت سے 2 3 4 بیٹے بھی عطا فرما دیے ہیں۔ اب ایک کالے رنگ سی عورت، کالے رنگ والی عورت ہمارے گھر آئی، تو اس نے کہا کہ میں نے تمہیں اور تمہاری بیوی دونوں کو دودھ پلایا تھا۔ اب اس لڑکے والوں کو نہیں پتا تھا، لیکن اس عورت نے دعویٰ کر دیا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا تھا بچپن میں، تمہیں بھی پلایا تھا اور پھر کچھ عرصہ کے بعد اسے بھی پلایا، دونوں کو دودھ پلایا تھا۔ تو اب دودھ پلانے کی وجہ سے وہ رضائی بہن بھائی بن گئے۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول وہ بات کہتی ہے لیکن ہمیں کوئی یاد نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، اس اور بیوی کو، کئی فوقد کیل، اب تم کیسے اسے اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہو جب کہ بات تو کہہ دی گئی ہے۔ تو آپ نے احتیاط کے طور پر یہی فیصلہ فرمایا کہ نہیں، جب کہہ دیا گیا ہے تو ایسی رضاعت کے مسئلے میں ایک عورت کی گواہی بھی قائم کام ہے، حالانکہ کسی مسئلے میں اکیلی عورت کی گواہی قائم کام نہیں ہوتی، واحد رضاعت دودھ پلانے کا ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں اکیلی ایک عورت کی گواہی ہی 2 عورتوں کے قائم کام ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہاں بیان کر دیا کہ جو رضائی اور جو خونی رشتے ہیں یہ عورتیں دائمی طور پر حرام کر دی گئی ہیں، اور ان سے کسی بھی صورت میں نکاح جائز نہیں۔ اگر ذرا سا شبہ بھی پتہ چل جائے، شبہ بھی آ جائے، تو احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ حرام کا ارتکاب نہ کیا جائے، فوراً اس رشتے کو چھوڑ دیا جائے۔ تو ہمیں ان معاملات میں بھی کوتاہی نہیں برتنی چاہیے، جہاں مشکوک شبہ بھی آ جائے تو شبہ سے بھی بچنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، وبینہما امور مشتبہات، اور ان دونوں کے درمیان کچھ ایسے سیکرٹ، ایسے مشتبہ معاملات، مخفی معاملات ہیں جو لوگوں پر واضح نہیں ہیں۔ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، جس نے اپنے آپ کو شبہات سے، شکوک و شبہات سے بچا لیا، اس نے اپنی عزت بھی بچا لی، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا۔ اس لیے عزت اور دین کی حفاظت، جہاں دین محفوظ ہو جائے گا وہاں عزت خود بخود محفوظ ہو جائے گی۔
تو اس لیے فرمایا کہ یہ حرام کر دی گئی. میرا خیال آج اتنی تفصیل کافی ہے، پھر بعد میں پڑھ لیں گے اگلا حصہ. جن میں مزید آگے تفصیل ابھی جانی ہے تو وہ عورتیں جو سبب کی بنا پر حرام ہوتی ہیں وہ پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں ان کی وضاحت ہو جائے گی انشاءاللہ. تو میرا خیال حدیث کا سبق پڑھ لیں. کوئی سوال ہے اس حوالے سے آپ پوچھ سکتے ہیں.